میں نے یہ ایک چٹ آئی تھی، اس کو پڑھ لیا تھا، اس موضوع سے متعلق اس کا حوالہ ساتھ دے دوں۔ دو باتیں پوچھی گئیں، میں نے اس وقت رکھ لیا تھا، اب اس مقام پر ان دونوں باتوں کا تعلق آ گیا ہے۔ ایک پوچھا گیا ہے مجھ سے کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں کیا ہے، اور دوسری بات میرے بھائیوں نے پوچھی ہے، میرے بھائیوں نے پوچھی ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی سزا کیا ہے، یا گستاخ صحابہ کی حیثیت کیا ہے۔ آئیے، اب چونکہ یہ بات پوچھ لی گئی اور میرا موضوع اب اس مقام پر آیا کہ اس کا جواب اب متعلق ہو گیا آپ کے سوالوں سے، سن لیجئے، سن لیں۔ جو شخص، یہ شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ ہے، یہ تعین کرنا کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں، یہ ایک جدا مسئلہ ہے، یہ ایک جدا مسئلہ ہے کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے گستاخی نہ کی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سے قطع نظر میں شریعت محمدی کا دو ٹوک فیصلہ سنا رہا ہوں۔ جو شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہوتا ہے، خادنا گستاخی، خواہ بل واسطہ یا بلا واسطہ، خواہ اشارتن یا کنایتن، معمولی سی گستاخی اور اہانت بھی شان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کرتا ہے، قرآن کی روح سے اور حدیث نبوی کی روح سے، اسلام کی روح سے، وہ شخص معمولی سی گستاخی رسول کے باعث بھی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جاتا ہے، اور اس کی سزا شریعت محمدی میں حد کے طور پر سزائے موت ہے۔ اس سے کم سزا شریعت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سیدنا، اب نقطہ سمجھا رہا، ایک شخص منافق، دیکھنے میں صحابی مسلمان حضور کا غلام بنا ہوا ہے، مگر حقیقتاً منافق، اس کا اور ایک کسی اور دوسرے مسلمان کا دو کا جھگڑا ہو گیا آپس میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے مقدمہ لے کر، آپ نے فیصلہ صادر فرما دی ایک شخص کے خلاف، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جھگڑا یہودی اور ایک نام نہاد مسلمان کے خلاف تھا۔ اس مقدمے میں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا کہ حق اس کا بنتا تھا۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ جو اس نام نہاد مسلمان تھا، کہلاتا تھا، کلمہ گو، اس نے کہا کہ میں اولاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، سب سے پہلے مقدمہ پیش کیا، آپ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہودی اس معاملے میں اس کا حق تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ باہر نکل کر وہ کلمہ گو نام نہاد مسلمان کہنے لگا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا۔ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مقدمہ رکھا، ساتھ اس یہودی نے کہہ دیا کہ آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بس اب دوسرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو ہمارے آقا کا فیصلہ ہے ہمارا بھی وہی ہے۔ وہ باہر نکل آئے، باہر نکل کے وہ کہنے لگا میں انہیں نہیں مانتا، عمر کے پاس چلتے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ رکھا۔ یہودی نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نبی اور پیغمبر نے یہ فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے، مگر اس شخص نے نہیں مانا۔ آپ نے پوچھا کیا یہ بات درست ہے؟ اس نے کہا جی درست ہے، مگر ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں، ہماری بات سنیں اور فیصلہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گستاخ کی بات سنی، فرمایا یہاں ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گئے، اپنی تلوار نکالی اور آ کر وہ شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا باغی تھا اور گستاخ تھا اور کہتا تھا کہ حضور نے فیصلہ اس کے حق میں فرما دیا مگر میں مطمئن نہیں، آپ نے تلوار سے اس کا سر کام کر دیا اور فرمایا جس شخص کو ہمارے آقا
مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار اس طرح کر دے گی۔ اچانک شہر مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا، شور بپا ہو گیا کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو، کلمہ گو کو مار ڈالا۔ بات چلتی چلتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچی کہ حضرت عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ بات پہنچی ادھر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے مسلمان قتل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عمر کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ ابھی آقا یہ فرما ہی رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جا، اسی وقت یہ آیت کریمہ لے کر نازل ہو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نہیں میرے محبوب تیرے رب کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک سارے فیصلے چھوڑ کر میرے محبوب تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اور جس کا سر تیرے حکم کے سامنے نہیں جھکتا، جس کا سر تیرے حکم کی دہلیز پر نہیں جھکتا، جس کے گلے میں تیری غلامی کا پٹا نہیں ہے، جس کے دل میں تیری محبت، تیرا ادب، تیرا احترام اور تیرے حکم کا جس کے دل میں احترام نہیں ہے، وہ شخص لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے، وہ ہماری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گستاخ رسول کسی قیمت پر نہ مسلمان ہے اور نہ اس کی سزا موت سے کم تر ہے، مگر یہ فیصلہ کرنا اہل علم کا فریضہ ہے کہ وہ اس امر کا تعین کریں کہ کس نے گستاخی کی اور کس نے نہ کی۔ مگر جس کی زبان سے، ارے میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، میرا تو عقیدہ یہ ہے اور مشرب یہ ہے کہ آقا دو جہاں کی ذات پاک کی گستاخی کی تو بات ہی کیا ہے، جو شہر مدینہ کے گلی کوچوں میں پڑی ہوئی خاک کے زہروں کی گستاخی کرتا ہے، وہ شخص بھی ان خاک کے زہروں کا گستاخ ہو کر دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو، ایمان کی لذت اور حلاوت چاہتے ہو تو اس سے بھی اونچے ہو جاؤ۔ ارے کوچہ رسول میں گھومنے والے کتوں کا ادب بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہوتا ہے۔ اور آپ سمجھے کہ یہ کسی مسلک کی بات ہے، نہیں۔ ایک واقعہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، اور ایک واقعہ مولانا سید داؤد غزنوی صاحب جو اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہو گزرے۔ اندازہ کر لیں، آج لوگوں نے ہر شے کو فرقہ واریت کی نظر کر دیا، حالانکہ ادب رسول کبھی بھی مختلف ہی نہ تھا۔ حضرت امیر ملت رحمت اللہ علیہ مدینہ میں جا رہے ہیں، مدینہ پاک میں دیکھتے ہیں کہ شہر مدینہ کے فاصلے پر ایک کتے کا پاؤں زخمی ہے، خون بہ رہا ہے۔ دوڑے، دیکھا کہ خون بہ رہا ہے، اپنی دستار کھولی اور اپنی پگڑی سے کپڑا پھاڑ کر اس مدینہ پاک کی گلی کے کتے کے زخم پہ پٹی باندھ دی۔ کسی نے پوچھا حضرت اپنی دستار سے کتے کے پاؤں پر پٹی باندھ دی؟ فرمانے لگے اگر جماعت علی کی دستار بھی اس شہر مدینہ کے کتے کے پاؤں کے کام آ جائے تو یہ بھی بڑی نعمت اور سعادت کی بات ہے۔ یہ تو ایک بات۔ اب ادھر اہل حدیث مکتب فکر کے بہت بڑے عالم مولانا سید داؤد غزنوی، ان کا واقعہ، مدینہ طیبہ کی حاضری دے کر واپس جا رہے ہیں 8 دن گزار کر، باہر نکلے، باہر کسی گلی میں فاصلے پر ایک کتا دوڑتا نظر آیا۔ سید ابو بکر غزنوی صاحب دوڑ کر اس کتے کے گلے لگ کر لپٹ کر رونے لگے۔ ساتھ متعلقین نے پوچھا کہ مولانا یہ کتا تو نجس، پلید، آپ اتنے بڑے عالم اور کتے کو گلے لگا کے رو رہے، کپڑے پلید ہو گئے، نجس ہو گئے، ناپاک ہو گئے۔ کہنے لگے نادانو تم انہیں مسئلوں میں الجھتے پھرتے رہنا، میں تو اس لیے گلے لگ کے رو رہا ہوں کہ کتا کتنا خوش نصیب ہے تو کہ میں 8 دن آیا،
اور واپس جا رہا ہوں اور تیری پوری عمر ان گلیوں میں بیت رہی ہے. کاش ہم دین اسلام کے اندر جو عنصر محبت ہے